سید سلمان عباس رضوی المعروف سلمان اعظمی ابن سید ریحان اعظمی۔ کچھ لوگ رسول صادق کے فرمان بدلتے رہتے ہیں، رسول صادق کے فرمان بدلتے رہتے ہیں، اور رضوان جنا جبریل امی میسم ہے کبھی کمبر ہے کبھی، رضوان جنا جبریل امی میسم ہے کبھی کمبر ہے کبھی، دہلیز پہ زہرا کی اکثر دربان بدلتے رہتے ہیں۔ سلمان اعظمی نے 4 دسمبر 1986 کو کراچی میں معروف شاعر اہل بیت ریحان اعظمی کے گھر آنکھ کھولی۔ انہیں بچپن ہی سے لکھنے اور تاریخی مطالعے کا شوق تھا، پھر چونکہ ہنر شاعری خون میں پہلے سے موجود تھا تو بس والد کے زیر سایہ شاعری کے ہنر کو بھی نکھارا اور جوانی میں پورے طریقے سے قلم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اسی لیے انتہائی کم عمری میں 1000 کلام لکھے۔ سلمان کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے ایک شعر اس کا مقطع مجھے یاد ہے، شاید ہی بہت لوگوں نے نہ سنا ہو وہ، کہ آرزو سلمان ہے اگر میں نجف نہ جا سکوں، آرزو سلمان ہے اگر میں نجف نہ جا سکوں، جل جاؤں قبر کے اندر علی تیرے لیے۔ تو اس کے اکثر کلام ایسے ہوا کرتے تھے کہ جس میں اس نے ہمیں آج یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید اپنا فیوچر جانتا تھا، اسے معلوم تھا۔ ہر مقطع میں زیادہ تر کلاموں میں اس نے اپنی قبر کی، برزخ کی، آگے اور تسلی کی باتیں کری ہیں کہ کسی جوان موت، گھر میں کوئی جوان موت ہو جائے تو گھر والوں کو تسلی کس طرح دی جاتی ہے۔ ایک کمرے میں بند سلمان اعظمی حمد و ثنا، نعت و منقبت و نوحہ لکھنے میں اپنی سوچ اور سخنوری کے ذریعے مشہور ہوتے گئے، اور بوڑھے، بچے، جوان سب ہی ان کے مداح ہو گئے۔ اتنے کلام لکھنا آسان نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک علم کا خزانہ ہے، ایک سمندر ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سلمان کو کس وقت، جب بھی دیکھا آئے سو رہا ہوتا تھا، کبھی اٹھایا، پورا دن لکھتا رہا، رات بھر لکھتا رہا، پھر لوگ آئے، جب سونے لیٹتا پھر لوگ چلے آتے، پتہ نہیں کس وقت اٹھتا تھا، کس وقت کتنا پڑھتا تھا، اور ہمیشہ جب اس سے بات کرتے تھے ایک نیا ٹاپک، ایک نئی تاریخ سننے کو ملتی۔ ان کے سب سے زیادہ مشہور و معروف کلام، جن میں انا ظافر جن، انا زوار حسین ابن علی، میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا، میرے حسین کو میرا سلام کہہ دینا، سلام بر محرم، تاریخ کا حصہ ہیں جو آج بھی عزادار پسند کرتے ہیں۔ شب اول محرم میری آنکھوں میں نمی، قرباں تیرے سوگ پہ میرے مولا ہر خوشی، میری سانسوں میں عزا، میری دھڑکن میں بکا، تیرا غم غم کربلا، کہہ رہی ہے یہ چشم نم۔ حمد و ثنا کے حوالے سے بات کی جائے تو دنیا بھر میں مشہور پاکستانی برانڈ کوک اسٹوڈیو میں پڑھے جانے والے 2 کلام، آقا اور اللہ اکبر جیسے، جن میں سلمان اعظمی نے قادر مطلق کی اپنے قلم کے ذریعے شان بیان کی، جنہیں دنیا بھر میں کروڑوں مسلمانوں نے سنا اور پسند کیا۔ سلمان اعظمی، جو کہ ان سب کے باوجود ابھی بھی شاعری کے میدان میں ایک ابھرتا ہوا سورج تھا، جسے اپنے قلم کے ذریعے دنیا کو گمراہی اور جہالت سے روشنی کی طرف لانا تھا، مگر مشیت خداوندی کچھ اور تھی، اور 2 سال قبل سلمان اعظمی مختصر علالت کے بعد صرف 32 سال کی عمر میں اپنے بابا ریحان اعظمی اور 2 چھوٹے بھائیوں سمیت دنیا بھر میں لاکھوں عزاداروں اور اپنے چاہنے والے دوستوں کو 8 ربیع الاول 17 نومبر 2018 کو بارگاہ اہل بیت میں حاضری کے لیے اس دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔
ایک بہترین وقت تھا ہمارا وہ. اور سلمان بھائی نے ہمیشہ سب دوستوں کو ایک ساتھ رکھا, ہم سب کو ایک سایہ دیا ہم سب کو. اور یقین کریں میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ سلمان بھائی کے ساتھ سے پہلے ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا. مجھے اپنی بات کرو, مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں. سلمان بھائی نے مجھے پہچانوایا, مجھے لوگوں سے ملوایا اور مجھے ایک شناخت دی مجھے. اور آج میں اگر کچھ ہوں تو وہ اس میں سلمان بھائی کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے, کیونکہ وہ اچھے انسان تھے, اچھے دوست تھے وہ اچھے. اور ایسی مثال نہیں ملتی, ہم زندگی بھر انہیں یاد کرتے رہیں گے. اور کبھی اس کا کوئی جواب اس کا ہمیں نہیں مل پائے گا, کوئی اس کا متبادل ہمیں نہیں مل سکتا کبھی اس بات کا. سلمان نہیں ہے ڈر مجھ کو, مرکز میں اندھیرا ہو جتنا, مولا کو یقیناً آنا ہے تو سوچ و زیادہ کیا ہوگا. سلمان اعظمی صاحب ایک بہترین شاعر, بہترین دوست اور کہہ سکتے ہیں شفیق دوست, جن کے سائے میں ہم لوگ نے اپنی نوحہ کا آغاز کیا. ہمارا اور سلمان اعظمی کا ساتھ 2012 سے ہے, جبکہ سلمان اعظمی صاحب اور ہم نے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ساتھ ہی مولا کی ذکر کا سفر شروع کیا, جس میں ہم نے پہلا نوحہ ہم نے پڑھا سلمان اعظمی صاحب کا عشق ہے میرا حسین. جب تک یہ عزاداری ہوتی رہے گی سلمان اعظمی کو یاد کیا جاتا رہے گا. وہ اپنے کلام کے ذریعے آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے.